خواہش ہوتی ہے کہ سسرال والے اس کو سکون اور عزت والی زندگی دیں۔ بس کچھ لڑکیاں اپنی چالاکیوں اور جھوٹ کی وجہ سے اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور کچھ سچی ساوتری اور پاروتی بننے کے چکر میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں نے تو اپنے ایکسپیرینس سے یہی دیکھا ہے کہ جھوٹ بول کر اور منافقت کر کے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کی جگہ کچھ دنوں کی ہی مہمان ہوتی ہے۔ بالآخر ہر کسی کو سمجھ آ ہی جاتا ہے، کبھی دیر سے کبھی سویر، کہ کون منافق ہے اور کون سچا ہے، کون ہمارے ساتھ مخلص تھا اور کون نہیں۔ لیکن کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس سے آپ اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے بنا سکتے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹپ نمبر 1 پر۔ اپنی ہر بات سسرال میں شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ سسرال میں کبھی نہ کبھی وہی بات آپ کو تانا بن کر بھی سامنے سے آ سکتی ہے واپس، جو کہ بہت چبھتی ہے۔ میرا یہی اوپینین ہے آپ کو کہ ہر بات ہر کسی سے شیئر نہ کی جائے، عقل مندی اسی میں ہے۔ ٹپ نمبر 2 بتانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز جو ہے وہ ٹائم پر مل سکیں، آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو ابھی نئے رشتوں میں جڑنے والی ہیں۔ ٹپ نمبر 2، اپنی سیلف رسپیکٹ سے کسی کو نہ کھیلنے دیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا اپیئرنس کو لے کر جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بنایا ہے، آپ کی تخلیق کی ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ آپ کو موٹا کہے، ناٹا کہے، چھوٹا کہے، یا سانولا کہے، یا کالا کہے، یا گورا کہے۔ کسی کو اختیار دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہیں بھی ہرٹ کر سکے۔ ٹپ نمبر 3، جو بات ہو فوراً صفائیاں دینے نہ پہنچ جائیں۔ چاہے آپ کا دل صاف ہو ان کے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ ان کا دل بھی آپ کے لیے وہی فیلنگز رکھتا ہو۔ کوئی بھی بات ہو، اگر چھوٹی سی بات ہو تو آئیں بائیں شائیں کر دیں، یہی میرا مشورہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بڑی بات ہے جس میں آپ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ کا کوئی قصور بھی نہیں، تو ضرور اپنے لیے اسٹینڈ لیں اور اس بات کو کلیئر کریں وتھ ڈیو رسپیکٹ۔ چاہے آپ کے سامنے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، آپ کو اپنی بات طریقے سے رکھنے آنی چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو اسٹینڈ لینا چاہیے۔ آپ بہت رسپیکٹ کے ساتھ یہ کام کریں اور آئندہ کے لیے لائن ڈرا کر دیں کہ بھئی یہ لمٹ ہے، اور آئندہ اگر میرا نام آیا تو پھر سے بات جو ہے وہ ایکشن لوں گی میں۔ ٹپ نمبر 3، آپس میں گوسپ کر کے دیورانی جٹھانیوں کے ساتھ اس کے منہ پر اس کے منہ پر اس کی مت کریے گا، کیونکہ جو کسی کے پیٹھ پیچھے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے وہ آپ کے پیچھے بھی کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور مان لیجئے یہ رشتے کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مخلص نکل آیا اور تا زندگی تا عمر مخلص رہے، لیکن ان رشتوں سے تھوڑی احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ ٹپ نمبر 4، ہسبینڈ سے سسرال کی ہر وقت کی برائیاں اچھی نہیں لگتی۔ ہر وقت اگر آپ ہسبینڈ سے منہ بسوڑ کے رکھیں گی، رات آیا تھکا بندہ، آپ اس سے کہیں گی آج یہ ہوا، امی نے یہ کہا، فلانی نے یہ کہا، نن نے یہ کہہ دیا، اور منہ بسوڑ کے بیٹھی رہیں گی، تو اس کا بھی دل آپ سے خراب ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈ کو کچھ بھی نہ پتہ ہو، کہ پانی سر سے گزر گیا اور آپ نے بتایا ہی نہیں، لیکن کم از کم اس کو اتنا ٹائم ضرور دینا چاہیے کہ 2 4 8 مہینے آپ باتوں کو جمع کریں۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بڑی بات ہو گئی تو اپنے ہسبینڈ سے کہیں پیس میں، کام سے انوائرمنٹ میں بیٹھ کر بات کریں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ کوشش کریں بار بار کا بات کرنا جو ہے وہ نہ ہو، تاکہ ان کا بھی دل آپ سے خراب نہ ہو اور آپ بھی سکون سے بیٹھی رہیں۔ ورنہ یوزولی ہسبینڈس یہ کرتے ہیں کہ بھئی میں آتا ہوں اور تم شروع ہو جاتی ہو، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ بس یہی کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ایک آخری ٹپ میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں، سسرال والے خاص طور پہ۔ مطلب آس پاس والوں کو جانچیں کہ کون آپ کے لیے کیسا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، اتنی عقل تو ہمیں بھی استعمال کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے کون کیسا ہے۔ اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیں اور تھوڑا برداشت اپنے اندر بھی لائیں۔ ضروری نہیں کہ بات بات پر لڑنا شروع ہو جائیں، بات بات پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد کھڑے کر دیں، کیونکہ ان حرکتوں سے جو ہے وہ صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا برداشت کریں گے تو یہ رشتے سنبھل کر آپ کے ساتھ تا حیات زندہ رہیں گے۔
تھوڑا آپ رشتوں کو اسپیس دیں، تھوڑا اگلے سے اسپیس مانگیں کہ بھئی یہ لمٹس ہیں آپ کی. بعض اوقات خاموشی جو ہے وہ بہترین علاج ہے. چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا. کس ٹاپک پہ بات کرنا پسند کریں گے آپ لوگ میرے ساتھ ضرور بتائیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.